کہ تم اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت اس طرح سے کرو کہ تم اللہ کو دیکھ رہے ہو. فَإِن لَّمْ تَكُن تَرَاهُ فَإِنَّهُ يَرَاكَ. اور اگر یہ نہ ہو سکے کہ تم اللہ تبارک و تعالیٰ کا اس طرح سے تصور نہ کر سکو کہ تم اللہ کو دیکھ رہے ہو، تو پھر تمہارا یہ تصور ہونا ضروری ہے کہ تم اس طرح سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کرو کہ تمہارے تصور میں یہ ہو کہ تمہیں اللہ تبارک و تعالیٰ دیکھ رہا ہے. تو ہماری زندگی کا ہر لمحہ، ہماری زندگی کی ہر گھڑی اس طرح گزرے کہ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کے تصور میں اس طرح سے ڈوبے ہوئے ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں دیکھ رہا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ ہماری طرف پوری توجہ فرمائے ہوئے ہیں، ہمارے دلوں کی دھڑکنوں سے بھی وہ واقف ہیں. ان اللہ علیم بذات الصدور، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ دلوں کے اندر آنے والی چیزوں کو بھی خوب جانتا ہے. تو جب یہ بات سمجھ میں آ گئی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہی ہمارے لیے ولی ہے، کارساز ہے، کافی ہے، تو پھر دنیا کے اندر ہمیں اسی سے محبت کرنی چاہیے، اسی سے اپنا رشتہ قوی کرنا چاہیے، اسی سے اپنا تعلق جوڑنا چاہیے. اس ارحم الراحمین نے، اس اللہ نے ہمیں جن چیزوں سے نوازا ہے، وہ چیزیں دنیا کی کسی بھی جگہ پر، کسی بھی حاکم کے پاس ہمیں نہیں مل سکتی. اس نے ہمارا تعارف کرایا تو فرمایا لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، کہ میں نے انسان کو بڑے اچھے انداز میں، بڑی اچھی شکل و صورت میں پیدا کیا ہے. تو ہماری شکلیں دیگر مخلوقات کے مقابلے میں اس نے اچھی بنائی. اس نے ہمارا وجود بخشا تو اس نے ہمارے وجود کے اندر اپنی قدرت کے بہت سے کرشمے پیدا کیے. اس نے ہمیں جو نعمتیں عطا فرمائی دنیا کے اندر، ذرے سے لے کر پہاڑ تک، وہ سب کی سب اس نے ہمارے ہی نفع کے لیے پیدا فرمائی ہے. ہر چیز اسی کی پیدا کی ہوئی ہے، ہر چیز اس نے انسان کے نفع کے لیے بنائی ہے. بہت سی چیزیں بظاہر نقصان دہ نظر آتی ہیں، حقیقت میں ان میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارا کہیں نہ کہیں نفع رکھا ہے. اور ان تمام چیزوں کو پیدا کرنے کے بعد اس نے فرمایا کہ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، کہ میں نے جنات اور انسان کو اس لیے پیدا کیا ہے کہ وہ میری عبادت کرے. تو اب خلاصہ کلام یہ ہوا کہ ہماری زندگی کا مقصد ہے اللہ کی اطاعت، اللہ کی عبادت، اس طرح کے جس طرح اس نے ہمیں حکم دیا. اور اللہ کی عبادت، اللہ کی اطاعت اسی وقت میں ہوگی جبکہ ہمیں اللہ کی معرفت حاصل ہوگی، ہم اللہ کو پہچانتے ہوں گے. ایک ہے اللہ کے بارے میں جاننا، ایک ہے اللہ کے بارے میں پہچاننا. اللہ کو جانتے تو سب ہیں لیکن پہچانتے بہت کم ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ کو وہ شخص بھی جانتا ہے جو ایمان نہیں لایا. جب اس پر حالات آتے ہیں تو وہ کسی نہ کسی درجے میں اس بات کو کہتا ہے کہ اب تو اوپر والا ہی میرے ساتھ میں خیر کا معاملہ کرے گا، اوپر والے کے ہی میں نے سپرد کیا. تو وہ جانتا ہے کہ ہاں کوئی ایک ذات ہے جس کو وہ اوپر والا مانتا ہے. اسی طرح ہم مسلمان بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کو جانتے ہیں، لیکن ہمارا کام یہیں پر ختم نہیں ہوتا، بلکہ ہمیں جو ایمان کی دولت نصیب ہوئی ہے اس دولت کے بدلے میں ہمارا کام یہ ہے کہ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کو پہچانیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی معرفت اپنے دل کے اندر پیدا کریں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں کیا عطا فرمایا اور ہم سے کیا مطالبہ کیا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کی اگر عطا کردہ چیزوں کو دیکھیں تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا کہ وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، کہ اگر تم اللہ تبارک و تعالیٰ کی عطا کردہ نعمتوں کو گننے بیٹھ جاؤ، گننا چاہو تو تم ان کو گن نہیں سکتے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی عطا کردہ نعمتیں ہم پر بے شمار ہیں جن کا احاطہ نہیں کر سکتے. اسی کے ساتھ ساتھ یہ بات بھی سمجھ لینی چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں یہ نعمتیں عطا کرنے کے بعد
پھر ہمارے باطن کی اصلاح کے لیے، ہمیں اپنے سے رشتہ مضبوط کرنے کے لیے، ہمیں اپنی محبت میں زندگی گزارنے کے لیے ایک ہادی، ایک رہبر اپنے محبوب کی شکل